السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، ایک نیا سیکشن، ایک نیا چیپٹر لے کے۔ آج ہمارا چیپٹر جو ہے وہ 17ویں نمبر کا ہے، اور جس ضمن میں آج ہم بات کریں گے وہ انفنسی کے حوالے سے، یا زمانہ طفلی کے زمانے کے اندر ہم جو بات ہے اس کو آج آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ارلی لائف میں کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس لیکچر کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ ایسے بچوں یا ایسے اطفال پر مشتمل ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے، خاص طور پہ وہ اس دنیا میں قدرے جلدی آ جاتے ہیں، اس لیے ان کو ہم عموماً پری میچور بچے کہتے ہیں۔ پری میچور بچے یا پری ٹرم بچے جو ہوتے ہیں یا طفل ہوتے ہیں، ان میں یقینی طور پہ جسمانی اور ذہنی اور وقوفی مشکلات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اور ایک حصہ اس لیکچر کا ایسا ہے جس کے اندر ہم نارمل اطفال کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے اندر یہ تمام عوامل، یہ تمام وقوف جو ہیں کس طرح سے آہستہ آہستہ بتدریج بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً کس طرح سے ذہن کی نشو و نما ہوتی ہے، یا دماغ کے خلیے جو ہیں وہ پھلتے پھولتے ہیں۔ اور آج کی لیکچر میں ہم بہت ساری تصویریں بھی دیکھیں گے جن سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مستفیض ہوں گے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو نہ صرف اس لیکچر کے ضمن میں ہوگا بلکہ اس سے پہلے ٹاپکس جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے ضمن میں بھی ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اور اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اور پہلی چیز جو میں اس ضمن میں آپ سے گزارش کرتا چلوں، بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم اس زمانہ طفل میں ہم سینسیشن یا تحسس، پرسپشن یا ادراک، اور لرننگ یا آموزش کے ضمن میں چند باتیں جو ہیں خاص طور پہ نارمل ڈیولپمنٹ کے ضمن میں کریں گے۔ تو آج کے ٹاپک کا اور آج کے لیکچر کا جو اوور ویو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز تو ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، کون سے ایسے عناصر ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ نارمل کہلاتا ہے، کون سے ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے وہ نارمل نہیں کہلاتا ہے، یا وہ اس دنیا میں جلدی آ جاتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے جلدی اس کی پیدائش کا ظہور ہو جاتا ہے، یا کچھ دیر میں آتا ہے جو کہ ایب نارمیلٹی ہے، یا جسے ہم پوسٹ ٹرم کہا کرتے ہیں انگریزی میں، کہ بچہ جو ہے وہ اپنی جو ڈیوریشن ہے ولادت یا حمل کی، اس سے زیادہ ٹھہر جاتا ہے اپنی ماں کی رحم میں، جس کی وجہ سے اس کے اندر پوسٹ ٹرم افیکٹس جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر یقیناً ہم نارمل بچوں کی بات کریں گے، اور اس چیز پر توجہ دیں گے کہ کس طرح سے اس کے دماغ کی افزائش جو ہے وہ ہوتی ہے، اور دماغ کی افزائش سے ظاہر ہے ذہنی افزائش جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور وقوفی عمل جو ہیں وہ کس طرح سے پذیر ہوتے ہیں، اور دیگر باتیں اس ضمن میں ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دماغ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم جسم کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کریں گے، اور چند ایسی بیماریوں کا ذکر کریں گے جو یوزلی پری ٹرم بچوں کو ہو جاتی ہیں، اور کچھ نسخے، کچھ ترکیبیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایسی مشکلات کو کسی نہ کسی طرح سے اگر پوری طور پہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو روک کم از کم سکیں، تاکہ بچہ جو ہے اس کی نشو و نما نارمل ہوتی چلی جائے۔ آخر کا حصہ جو ہے وہ ہم سینسیشن اور موٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کریں گے، جس میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے تحسس جو ہے، کس طرح سے جو ہماری حصے ہیں، 5 حصے جو ہیں، وہ کس طرح سے نارمل بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، اور کس طرح سے اس کی موٹر ڈیولپمنٹ کے وہ چلتا ہے اور بھاگتا ہے اور وہ ہلتا ہے اور اس کے ریفلیکسز ہیں، یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ یہ ایک بات مد نظر رکھیں کہ کچھ چند سوالات جن کو آپ کو پہلے سے ہی سوچ کے رکھنا چاہیے، اور عموماً ایسے سوالات مدد دیتے ہیں بچوں کو جس وقت وہ اپنے کورس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سوالات آپ اپنے آپ کو دہراتے رہیں تو پھر آپ کو اس ٹاپک کا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ مثلاً ایک سوال جو آپ کو اپنے آپ کو کرنا چاہیے، اور آپ کی سلائیڈز میں بھی موجود ہے، کہ جب پری ٹرم بچے یا بچے نارمل بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کس کس طرح کا رسک، کس کس طرح کی بیماری جو ہے
وہ لاحق ہو سکتی ہے. اگر اس خیال سے آپ اس لیکچر کو سنیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہاں اگر بچے کو مناسب خوراک جو ہے وہ نہ ملے تو عین ممکن ہے کہ وہ رسک فیکٹرز جو ہیں اس کی زندگی میں داخل ہو جائے. اگر بچے کی آب و ہوا جو ہے اس میں گندگی شامل ہے تو امکان ہے کہ اس کے اندر بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اگر بچہ جو ہے کھانا یا خوراک یا پانی جو ہے وہ گندا استعمال کر رہا ہے تو اس میں یقیناً اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور وہ اس کی صحت کے اوپر خاص طور پہ اثر پڑے گا جس کی وجہ سے اس کو بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو سکتی. تو یہ پہلا سوال یہ کہ کون سے رسک فیکٹرز ہوں گے کہ جن کو ہم مد نظر رکھیں گے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے ضمن میں اور خاص طور پہ انفنسی کے ڈیولپمنٹ کے ضمن میں کریں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک نارمل دماغ جو ہے وہ انسان کا گرو کرتا ہے, یعنی بچے کا طفل کا جو نارمل دماغ ہے وہ کن مراحل میں سے گزر کر ایک نارمل دماغ کی صورت میں تیار ہوتا ہے. یہ ایک دوسرا سوال ہے جس کو آپ کو مد نظر رکھیں. دماغ کا اثر جو ہے وہ جسم پر ہوتا ہے. یہ بات عام سی ہے کہ اگر جس بھی شخص کا دماغ کسی طرح سے بھی مفلوج ہو جائے تو اس کے باقی جسمانی اعضاء جو ہیں اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے اور آہستہ آہستہ ان اعضاء کا استعمال جو ہے وہ فرد نہیں کر سکتا. جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے اس میں, جیسے فالج کی ایک صورت ہے, اگر دماغ کے اوپر کوئی ایسا اثر ہو جائے جس کی وجہ سے بچے میں فالج کے اثر جو ہیں وہ نمایاں ہونے شروع ہو جائیں تو وہ فالج زدہ جسم کا حصہ جو ہے گروتھ کے ساتھ ساتھ ناکارہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا استعمال جو ہے بچہ جو ہے یا فرد جو ہے بڑھتا ہوا فرد جو ہے وہ نہیں کر پاتا. اور آخری جو سوال جس کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہماری جو حصیات ہیں, ہماری جو حصے ہیں, 5 حصے جو ہیں وہ کس طرح سے نشو و نما پاتی. مثلاً چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھ جو ہے یا اس کی آنکھیں جو ہیں اس طرح سے نہیں دیکھ پاتی جس طرح سے کہ ایک بڑے شخص کی, ایک ایڈلٹ شخص کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھ پاتی ہیں. مثلاً ریزولوشن کی کمی ہوتی ہے, اس کی بینائی جو ہے اتنی زیادہ شارپ نہیں ہوتی, اتنی زیادہ باریکی سے وہ نہیں دیکھ سکتا جتنا کہ ایک میچور مرد یا عورت جو ہے چیزوں کو دیکھ سکتی. تو بتدریج بچے کی گروتھ کے اندر اور طفل کی گروتھ کے اندر یہ سینسز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کر اس سٹیج تک پہنچتی ہیں کہ جس کے اندر اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے شارپ اور ایکیوری شارپ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو یہ 3 کریٹیکل سوال ہیں جن کو آپ اپنے مد نظر رکھیں اور ہم جو بحث ہے وہ پری ٹرم بیبیز کے ضمن میں پہلے کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بچے جو حمل کی اس صورت سے نکل کر جلدی اس دنیا میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ کون کون سی جسمانی اور دماغی کون کون سے ایسے جسمانی تقاضے جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں جن کو کسی نہ کسی طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے یا کی جاتی ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کا کس طرح سے رواج ہے اور باہر کے ممالک میں اس کا کس طرح سے رواج ہے اور وہ اپنے بچوں کی نگہداشت پر کس طرح سے اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک عام بچہ ماں کے پیٹ میں تقریباً 280 دن وقت گزارتا ہے. 280 دن تقریباً 40 ہفتے کے قریب بنتی ہے. یہ کنسیپشن سے لے کر اور ولادت تک کا ٹائم پیریڈ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. عموماً ایک رینج ہوتی ہے, ایک رینج ہے جو غالباً 38 ہفتوں سے لے کر 42 ہفتوں کے درمیان میں جس کو نارمل رینج کہا جاتا ہے. اس کے اندر اگر بچے کی ولادت ہو تو ہم اس بچے کو نارمل بچہ کہتے ہیں. اگر کسی طور سے یہ بچہ جو ہے 38 ہفتے سے یا 37 سمجھ لیں 37 ہفتے یا اس سے پہلے پیدا ہو جائے تو ایسے بچے کو ہم پری ٹرم بیبی کہتے ہیں. اب پری ٹرم بیبی کا صرف یہ مطلب ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس رینج میں پیدا نہیں ہوا جس میں نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں, اور عین ممکن ہے کہ جو 37 ہفتے کا بچہ ہے وہ نارمل ہی ہو. لیکن بہت ساری اسٹڈیز نے اس بات کو ہمارے لیے ظاہر کیا ہے کہ عموماً وہ بچے جو 37 ہفتے یا اس سے کم کے ہوتے ہیں عموماً ان میں کوئی نہ کوئی خامی جو ہے وہ رہ جاتی ہے. خاص کر
وہ بچے جو 34 ہفتوں سے لے کر 37 ہفتوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، ان کے باقی اعضاء تو ٹھیک ہوتے ہیں، مثلا ان کا دل ٹھیک ہوتا ہے، ان کے گردے ٹھیک کام کرتے ہیں، ان کی انتڑیاں ٹھیک کام کرتی ہیں، ان کا قوت انہضام ٹھیک ہوتا ہے، اب کھانا خوراک اچھی طرح سے کھاتے ہیں، مگر ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے کہ ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتے، تو ان کو ایک ڈفیکلٹی ہو جاتی ہے، اور وہ ہے سانس لینے کی ڈفیکلٹی. سو ایسے بچے جو 34 ہفتوں سے لے کر 37 ہفتے کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے بہت سارے اعضاء درست اور مکمل ہوتے ہیں، لیکن پھیپھڑوں کی نامکمل ہونے کی صورت میں ان کو قوت تنفس یا بریدنگ کی پرابلم یا ریسپریشن کی پرابلم جو ہے ہوتی ہے. اسی لیے ایسے بچوں کو انکیوبیٹرز کے اندر رکھا. ایک چھوٹا سا جھولنا ہوتا ہے جس کے اندر وہ گرمائش اور اس میں ہوا اور اس میں آلودہ ہوا کو خارج کر کے اور اچھی تازہ ہوا جو ہے اس میں ڈالی جاتی ہے، جس میں بچے کو تقریباً وہی ماحول دینے کی کوشش کی جاتی جو وہ ماں کے پیٹ میں گزار رہا ہوتا ہے. اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے چند ہفتوں کا، تو پھر اس بچے کو نارمل بچے کی طرح باہر نکال کر انکیوبیٹر میں سے اس کو نارمل زندگی بسر کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، اور وہ نارملی اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. لیکن وہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ بچے کو نمونیا نہ ہو جائے، بچے کو سانس کی کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی الرجی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو اپنی باقی ماندہ زندگی میں اس بیماری کے ساتھ زندہ رہنے کا سے دوچار ہونا پڑے. اب یہ بیماری جو ہے یہ بنیادی طور پر بریدنگ کی ہے، لیکن اس بریدنگ کی بیماری کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی اور انٹریکٹ کمپلیکس قسم کی مشکلات ہیں جو پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں. مثلاً وہ بچے جو پوری طرح سے سانس ٹھیک طرح سے نہیں لے سکتے، ان کے عموماً دماغوں کی جو خلیے ہیں ان کو خون یا ان کو آکسیجن جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں ملتی، جس کی وجہ سے کئی دفعہ ایسی کنڈیشنز جسے ہم ایپنیا کہتے ہیں یا ہائپوکسیا کہتے ہیں، اس کے اندر ان کو سانس لینے کی دقت کی وجہ سے دماغ کے اوپر ان کا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ایسے فنکشنز ہیں کہ ان کو ڈفیکلٹی ہوتی ہے ان فنکشنز کو ڈیولپ کرنے میں، یا ان فنکشنز کو صحیح طرح سے ایگزیکیوٹ کرنے میں ان کو کافی ڈفیکلٹی جو ہے ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو پوسٹ ٹرم پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی کئی دفعہ مشکلات ہوتی ہیں، گو کہ اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ پری ٹرم بچوں کی مشکلات جو ہیں ہوتی ہیں. عموماً ڈیلیڈ پریگننسیز یا ماں کے حمل کی جو صورت اگر لمبی ہو جائے تو وہ عموماً حاملہ کے لیے جو ہے وہ زیادہ مشکل کا باعث ہوتی ہے. بچہ جو ہے چونکہ نارمل ہو چکا ہوتا ہے، اس کی ڈیلے جو ہے وہ کئی دفعہ اس پہ اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن ماں کے اوپر وہ کافی بوجھل ثابت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جس وقت وہ بچہ دے رہی ہوتی ہے، چونکہ بچے کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اور گائنی کے کمپلیکیشنز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اگر بچہ جو ہے وہ 34 ہفتے پہلے پیدا ہو جائے اس کے لیے اور دقت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. مثلا بہت سارے اعضاء جو ہیں وہ نامکمل ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ پھیپھڑے جو ہیں وہ نامکمل رہ جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے جسم کے اندرونی اعضاء جو ہیں وہ پوری طرح سے مکمل طور پہ بنے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو ڈفیکلٹی ہے اس بچے کے لیے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کی حالت جو ہے فزیکل حالت جو ہے وہ دیگرگوں ہوتی ہے. ایسے بچوں کو ایلانگیٹڈ ٹائم پیریڈز کے لیے انکیوبیٹرز میں رکھا جاتا ہے، اور ہر وقت ان کی نشو و نما کو دیکھا جاتا ہے. خاص کر ان کا جو وزن ہے، عموماً ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ 3 پاؤنڈ یا 3 پاؤنڈ سے کم، آپ یہ سمجھ لیں تقریباً 2 کلو گرام کے قریب کا بچہ جو ہے اس کو ایک زیادہ ایکسیسو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اس میں نرشمنٹ ایسی ہو کہ جو اس کے لیے زود مند بھی ہو، اس کو آسانی سے مل بھی جائے، اور وہ اپنی پروگرس، اپنی فزیکل پروگرس میں جلدی سے اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں پر وہ نارملی پہنچنا چاہتا ہے، اور اس کے باقی اعضاء جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جس کے اندر بچے جو ہیں وہ بہت ارلی سٹیجز میں پیدا ہوتے ہیں. ایسے پریٹم بچے یوزلی پری میچور ہوتے ہیں. ظاہر ہے پری میچورٹی سے مراد یہ کہ اندر کے اعضاء جو ہیں وہ ابھی تک پورے بنے نہیں ہیں، یا ان کی افزائش جو ہے وہ پوری طرح ہوئی نہیں ہے. اس لیے ایسے بچے عموماً پیدا ہونے کے بعد عموماً 1 سال کے اندر زندہ نہیں رہتے.
وہ بچے جو 34 ہفتوں سے پہلے پیدا ہوتے ہیں ان کے زندہ رہنے کا امکان جو ہے وہ تقریباً 50% ہے. اور اگر وہ بچ بھی جائیں اور سال بھر کے بعد زندہ بھی رہیں تو ان کی بہت ساری کمپلیکیشنز، جسمانی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ چلتی چلی جاتی ہیں لیٹر لائف میں بھی. جیسے ان کی آرگن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خاصی متاثر ہوتی ہے اس سے. اگر آپ تصویر دیکھیں، اس میں نے آپ کے لیے ایک تصویر رکھی ہے جس میں ایک بچہ جو ہے وہ انکیوبیٹر میں لیٹا ہوا ہے اور اس کے نتھنے میں ایک نالی لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ آرٹیفیشلی ریسپریٹ ہو رہا ہے، جس سے وہ سانس لینے میں اس کو جو ہے وہ سہولت ہے. ایسے بچے جو ہیں وہ آرٹیفیشل مینز کے ساتھ آکسیجن کو لیتے ہیں اور اس وقت تک یہ لیتے چلے جاتے ہیں جب تک کہ ان کے پھیپھڑے جو ہیں اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ نارملی اپنے زور پر اس سانس کو کھینچ سکیں اور اس کو نارملی اپنے تنفس کو قائم کر سکیں. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے جیسے بچے جو ہیں وہ پری ٹرم ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی اگر ان کی عمر کم ہو، جس وقت ان کی ولادت ہوتی ہے یعنی 34 ہفتے یا اس سے کم، تو ان کے اندر پری میچورٹی کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے نیگیٹو کوریلیشن ہے. اگر آپ بچوں کی ولادت کو ایکس ایکسس کے اوپر رکھیں اور بچوں کی پری میچورٹی کو وائی ایکسس پہ رکھیں تو جو کوریلیشن بنے گی وہ نیگیٹو کوریلیشن بنے گی. اب کون کون سی ایسی مشکلات ہیں، کون سی اسپیسیفک مشکلات ہیں کہ جن کے اندر بچوں کو یہ پرابلمز جو ہیں پیدا ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم جو پرابلمز جن کو ڈسکس کریں گے وہ نیورولوجیکل پرابلمز، یعنی دماغ کے پرابلم ہے. دماغ وہ آرگن ہے جو ہماری کھوپڑی میں موجود ہے اور اس کے اندر بے شمار خلیے جو ہیں جن کو ہم نیورونز یا نرو سیل کہتے ہیں وہ موجود ہیں. اور ظاہر ہے وہ بچہ جو پری ٹرم پیدا ہوتا ہے اس کے خلیے جو ہیں ابھی بن رہے ہوتے ہیں، ابھی پوری طرح سے وہ میچور نہیں ہوتے، ان کے آپس میں کنیکشنز نہیں پوری طرح سے بنے ہوئے ہوتے، جس کی وجہ سے بہت ساری نیورولوجیکل پرابلمز جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. مثلاً فرض محال اگر آپ کسی پری ٹرم بچے کو دیکھیں تو چونکہ ایک نیورون نے دوسرے نیورون کے ساتھ تعلق بنانا ہوتا ہے اور اس نے ایک خلیے نے دوسرے خلیے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوتا ہے، تو کنیکٹیوٹی کے ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور جب ایک جتھا نیورونز کا دوسرے جتھے نیورونز کے ساتھ آپس میں جڑتے نہیں یا کنیکٹ نہیں کرتے تو بہت سارے کوگنیٹو فنکشنز جو ہیں وہ ڈیلیڈ ہوتے ہیں. مثلاً زبان کا سیکھنا، اگر ایسے بچے جو پری ٹرم پیدا ہوتے ہیں وہ اگر بچ جائیں سال بھر کی مدت کے بعد اور وہ بڑے ہو جائیں تو 2-3 سال کی عمر میں جب وہ بولنے کے قابل ہوتے ہیں تو ان کو بولنے کی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کے جو لینگویج کے ماڈیولز ہیں دماغ کے اندر وہ پوری طرح سے تیار نہیں ہوتے، اور وہ جو کنیکٹیوٹی ایک نارمل بچے میں ہوتی ہے جس سے وہ زبان سیکھتا ہے وہ جلد ہی اپنی زبان پہ عبور حاصل کر لیتا ہے. پری ٹرم بچوں کو بہت عرصہ لگتا ہے ان کنیکشنز کو ڈیولپ کرنے میں تاکہ وہ پھر نارمل اس کے اندر ڈیولپ کر کے تو اس کو بنا سکے. اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ تو صرف ایک حصہ ہے کہ زبان کے علاقے جو دماغ میں موجود ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ بے شمار جیسے پرسیپچول ایریاز ہیں، جیسے میموری کے ایریاز ہیں، جیسے اور سینسری ایریاز ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ بھی مکمل طور پر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اپنی نارمل زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا. بہت ساری استعداد، بہت ساری قابلیتیں، بہت ساری ایبلٹیز جو ہیں اس کی کمپرومائز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن میں اس کو ڈفیکلٹی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا کہ پھیپھڑوں کا مسئلہ جو ہے وہ بچوں کو، خاص طور پہ پری ٹرم بچوں کو یا پری میچور بچوں کو جو ہے وہ رہتا ہے. تو جس وقت پھیپھڑے پوری طرح سے ڈیولپ نہ ہوں تو نہ صرف یہ کہ سانس کی مشکلات ہوتی ہیں اور سانس کے ساتھ ریلیٹڈ بے شمار مشکلات ہیں جو ہوتی ہیں، بلکہ خون کی مشکلات بھی پڑنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لنگز اور جو دل ہے، ہارٹ جو ہے وہ ایک سرکٹ تیار کرتا ہے. سو آپ جب سانس لیتے ہیں تو پھیپھڑوں میں جاتا ہے، سانس جو ہے وہ آکسیجن کو علیحدہ کر کے خون میں شامل کرتا ہے. صاف خون جو ہے وہ جسم کے اندر بھاگتا دوڑتا ہے اور وہ خون جو ہے پھر جس وقت گندا ہوتا ہے تو وہ واپس دل کے اندر سے ہوتا ہوا واپس پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں وہ ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے. اگر یہ عمل جو ہے صاف نہ ہو تو خون بھی گندا ہونا شروع ہے، جس کی وجہ سے جو اس کی کیمیکل کمپوزیشن ہے اس میں ڈفیکلٹی پیدا اور بے شمار
خون سے ریلیٹڈ بیماریاں جن کا ابھی ہم ذکر کریں گے وہ ان بچوں میں پیدا ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے گیسٹرو انٹیسٹنل پرابلمز جو ہیں وہ پری ٹرم بیبیز میں بے شمار ہو جاتی ہیں. مثلاً یہ کہ خوراک جو ہے وہ پوری طرح سے ہضم نہیں کر سکتے. ان کو خوراک ایسی نہیں دی جا سکتی جیسے جس میں بہت سارا جس میں چکنائیت ہو. مثلاً چھوٹا بچہ جو ہے 2-2.5 سال کا وہ دودھ پیتا ہے جس کے اندر فیٹ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو پری ٹرم بیبیز کو بہت کم فیٹ کے ساتھ دودھ جو ہے دیا جاتا ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے کیلورک نیوٹریشن جو ہے وہ دی جائے تاکہ اس کے اندر انرجی لیولز ہوں، مگر اس کی خوراک اتنی سادہ ہو کہ وہ اس کو ہضم کر سکے. سو گیسٹرو انٹیسٹنل اور میٹابولک ایشوز جو ہیں وہ اس بچے کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم ہائپوکیلسیمیا کہتے ہیں، جس کے اندر عموماً کیلشیم کی کمی جو ہے وہ بچوں کے اندر ایسے میں پیدا ہو. ہائپوکیلسیمیا کی کنڈیشن جو ہے وہ دراصل انسان کے اندر کیلشیم کی کمی کو پیدا کرتی ہے، جس سے ہڈیوں کی افزائش یا دانتوں کی افزائش یا دانتوں کا نارمل بڑے ہونا جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے. اسی طرح ہرنیا کی صورت ہے. اسی طرح انٹیریو کولائٹس کی کنڈیشنز ہیں جو کہ اس پری ٹرم بچے کے اندر اس کی گیسٹرو انٹیسٹنل پرابلمز کی وجہ سے پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور بہت ساری کمپلیکیشنز جو کہ خون کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں، جن میں مثلاً ہیمیٹولوجک کمپلیکیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، جس میں انیمیا خون کے اندر جو ہے جو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوران خون جو ہے اس کے اندر وہ خلیے جن سے بہت سارا نیوٹریشنل کام ہوتا ہے جسم کے اندر وہ ہو نہیں پاتا، اور بہت ساری مشکلات، جن میں سے ایک کنڈیشن جس کو ہم جانڈس یا یرکان کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے ایسے بچوں میں. اور عموماً پری ٹرم بچے یا پری میچور بچوں میں جانڈس کا خطرہ جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور ان کو ہر طرح کی بیماری سے بچانے کے لیے ان کو انکیوبیٹرز میں رکھا جاتا ہے، اور وہ علاقہ جس میں ان بچوں کو رکھا جاتا ہے اس کو اسٹیرائل رکھا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر کسی قسم کی جانڈس کو کنٹریکٹ جو ہے وہ نہ کریں. وہ بچے جو پری ٹرم بچے ہیں اور ان کا وزن جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں 3-3.5 پاؤنڈ سے کم ہے، عموماً 34 ہفتے سے کم کی اندر ان کی ولادت ہو جاتی ہے. ایسے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیلتھ رسک سے کو فیس کرتے ہیں. ان کی ہیلتھ جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایشو رہتی ہے، اور ان کو کسی نہ کسی موڑ کے اوپر اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اکثر بچے جو 3 پاؤنڈ یا اس سے کم کے ہوتے ہیں ان کو بچانا مشکل ہوتا ہے. گو کہ اب میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس قدر طاقتور ہو گئی ہے کہ اب 1 پاؤنڈ کا بچہ بھی بچا لیا جاتا ہے، اور اس کو لانگ ڈیوریشن آف انکیوبیشن میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی نارمل افزائش جو ہے اس انکیوبیٹر میں کر لے. تو میڈیکل سائنس اس قابل ہو گئی ہے اب کہ ان بچوں کی افزائش کرے. لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے بچے جو ہیں جو پری ٹرم ہوتے ہیں وہ سروائیو نہیں کرتے، اور وہ اس دنیا سے اس حالت میں یوزلی رخصت ہو جاتے ہیں. عموماً 1 سال کے اندر ایسے بچے جو ہیں وہ زندہ نہیں رہتے. اب بچوں کے وصال کی یا بچوں کی مورٹیلٹی کی جو صورت ہے، یہاں سے گزر جانے کی صورت ہے، اس کو کس طرح سے کم کیا جائے؟ کوئی ترکیب ایسی ہے جس کو ہم استعمال کر سکیں کہ ہم اس کو ان ترکیبوں کو یا ان طریقوں کو رائج کر لیں تاکہ اگر بچہ چھوٹا کسی طرح سے پیدا ہو گیا ہے تو کیا جانا چاہیے؟ تو ماہرین کا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. مثلا پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زچہ ہے، جو ماں ہے حمل سے ہے، اس کی صحت کی طرف توجہ دینا جو ہے بہت ضروری ہے. اگر ماں کی صحت اچھی ہے تو امکان ہے کہ وہ بچے کی گروتھ کو ٹرم تک پہنچائے گی اور پھر بچہ جو ہے وہ ڈیلیور ہوگا. اور اگر وہ اس کی اپنی صحت جو ہے وہ خراب ہے تو بچہ جو ہے وہ ٹرم تک نہیں پہنچے گا. تو اس لیے گھروں کے اندر ماؤں کو اور والدین کو اور دادا دادی کو اور نانا نانی کو اس چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ اگر گھر میں کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے تو اس کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. ہمارے ملک میں تو نہیں ایسا، لیکن عموماً ویسٹ میں کچھ خواتین اپنی ارلی عمر میں پریگننٹ ہو جاتی ہیں. مثلا ابھی وہ ٹین ایجرز ہی ہوتی ہیں، 15 16 17 سال کی عمر ہوتی ہے
اور وہ پریگنٹ ہو جائے. اور عموماً ایسی عورتیں ویسٹ میں جو ہوتی ہیں وہ سنگل مدرز ہوتی ہیں، ان کا کوئی خامن نہیں ہوتا یا ان خامن چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی نہیں ہوتی، تو ان کی دیکھ بھال کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا. تو ایسی عورتوں کو عموماً وہاں پر کوئی سینٹر ہو یا کوئی ادارے ہوتے ہیں جو ان کی پرورش یا ان کی نگہداشت میں لگ جاتے ہیں، سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بڑے بوڑھے پاس ہوتے ہیں، نانی دادیاں پاس ہوتی ہیں، تو وہ جو بھی حاملہ عورت گھر میں ہوتی ہے اس کی نگہداشت کرتی ہیں. تو اگر وہ اس کی عمر کم بھی ہو تو بچے جو ہیں وہ نارمل ہی ہوتے ہیں. یہ ضروری بات ہے کہ نہ صرف ماں کی خوراک کی طرف توجہ دینی چاہیے، اگر بچے چھوٹی عمر کے یا پری ٹرم پیدا ہوئے تو ان کی خوراک کی طرف توجہ دینا نہایت ضروری. مثلا پری ٹرم بچوں کو بہت زیادہ چکنائیت نہیں دی جا سکتی، بہت زیادہ پروٹینز نہیں دی جا سکتی، بہت زیادہ ایکسیسو ڈیری نہیں دی جا سکتی، اس طرح کی تمام چیزیں. تو ان کو ہلکی پھلکی غذا کے ساتھ بہت آہستہ 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 بتدریج ایسے مقام پہ لایا جاتا ہے جہاں پر ان کی میچورٹی جو ہے اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ نارملی اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. پھر ضروری بات یہ ہے کہ وہ تمام بیہیویئرز جو کہ بچے کو یا ماں کو کسی طرح سے بھی رسک میں ڈال دیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. مثلا ایسے کوئی کام جن میں وزن اٹھانا ہے یا بھاری چیزوں کو ادھر ادھر کرنا ہے وہ ماں کے لیے نہیں ہے، وہ کوئی اور سر انجام دے. اسی طرح بچہ اگر پری ٹرم ہے تو اس کو فورسیبل ہینڈلنگ جو ہے، اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے کلچر میں تو ہوتا ہے کہ بچوں کو گود میں اٹھا کر بہت زیادہ پیار کیا جاتا ہے اور بھینچا جاتا ہے. تو پری ٹرم بچوں کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے، یا پری میچور بچوں کے ساتھ ہم ان کو فزیکلی اس طرح سے دبا نہیں سکتے یا بھینچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم اپنی محبت ان کے ساتھ دکھا رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے ہمارے پوتے کے ساتھ، لیکن چونکہ اس کی کنڈیشن فریجائل ہوتی ہے اس لیے اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اب عموماً اگر عورتوں کے ہاں اگر ایک پری میچور بچہ پیدا ہو جائے تو، اور اگر وہ عورت جو ہے دوبارہ حاملہ ہو جائے تو یہ رسک رہتا ہے کہ شاید اگلا بچہ بھی پری میچور یا پری ٹرم ہوگا. ایسی صورت میں اگر پہلے سے کوئی تدارک یا کوئی ترکیبیں جو ہیں پہلے سے ہی سوچ لی جائیں کہ یہ بچہ دوسرا جو ہونے والا ہے یہ بھی غالباً شاید ایسا ہی پیدا ہو، تو اس کی روک تھام کے لیے پریپریشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے. اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کی صحت کی طرف دھیان دیا جائے، اس کو ریگولیرٹی سے دوائیاں دی جائیں، جو بھی ڈاکٹرز نے ریکوائرڈ دوائیاں جو عورت کو کہا ہوا ہے لینے کے لیے، فولک ایسڈز اور بہت ساری چیزیں وہ رکھی جائیں، تو امکان ہوتا ہے کہ ایسی عورتوں کو پھر ایسی تکلیف نہیں ہوتی. اگر آپ یہ سلائیڈ دیکھیں، اس کے اندر ہم انفنٹ مورٹیلٹی کی بات کریں جو دنیا بھر میں ہے، اور جو پہلا گراف ہے وہ دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جن میں جاپان کے اندر انفنٹ مورٹیلٹی جو ہے وہ سب سے کم ہے. تقریباً 3 سے 5 بچے جو ہیں وہ عہد طفلی کے اندر پہلے سال کے اندر مرتے ہیں، تقریباً 1000 بچوں میں سے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پرسنٹیج ہے وہ بہت تھوڑی ہے. 3 بچوں کی موت جو ہے 1000 بچوں کے پیچھے بہت چھوٹا سا نمبر ہے. اور آخری بار اگر آپ اس گراف میں دیکھیں تو وہ ترکی کا ہے، اور ترکی جو ہمارا برادر ملک ہے اس میں تقریباً 40 سے 45 بچے جو ہیں 1000 بچوں کے بعد ان کی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک خاصا بڑا نمبر ہے، اور اگر آپ باقی ممالک سے اس کا موازنہ کریں تو ترکی کا جو ملک ہے اس کے اندر اموات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اب اس کا مقابلہ اگر آپ پاکستان سے کریں تو ہمارے ہاں جو بچوں کی اموات ہیں وہ تقریباً 80 کے قریب ہیں، اور یہ سن 2000 کا ڈیٹا ہے. تو خیر ہمارے ماہرین، ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے بزرگ وغیرہ جو ہیں انہوں نے کوشش کی ہے، اور یہ بڑی اچھی کوشش ہے. اور اگر آپ اس دوسرے گراف کو دیکھیں تو 2000 سے لے کر 2012 تک کا ڈیٹا جو ابھی تک اکٹھا کیا گیا ہے اس میں بتدریج کمی آتی گئی ہے. پہلے جو بچے تھے ہمارے تقریباً 80 بچے 1000 میں سے وہ فوت ہو جاتے تھے پری میچورٹی کی وجہ سے، لیکن اب جو ہے ہم تقریباً ہمارے 60 بچے جو ہیں 1000 کے پیچھے کا. یہ ترکی سے پھر بھی زیادہ ہے، ان کے 40-45 کے قریب ہیں، پاکستان کے بہت زیادہ ہیں. اگر آپ جاپان کے دیکھیں تو 3, 4 یا 5 ہیں، تو وہ بہت ہی کم ہے. تو ٹرینڈ جو ہم سیٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کچھ سالوں کے بعد انشاءاللہ
ہمارے ہاں بھی ایسا رواج پکڑ جائے گا کہ جس کے اندر پری میچور بچوں کو ان کو ایسی پروویژنز عطا کی جائیں گی کہ انفنٹ مورٹیلٹی جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے. اور بہت سارے پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اس طرف کوشاں ہیں کہ وہ بچوں کی اموات کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیولپ کر سکیں. اچھا، یہ ایک جس وقت پری ٹرم بیبیز یا پری میچور بیبیز پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو یوزلی ہاسپٹلز میں رکھا جاتا ہے. ان کو ہاسپٹلز میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر پروفیشنل کیئر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. بچوں کو ہر وقت مانیٹر کیا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ بہت ساری مشینیں لگا دی جاتی ہیں، جیسے دل کی مشین لگا دی یا ان کے ساتھ ان کے ٹیمپریچر کی مشین لگا دی، اور ہر وقت مانیٹر اور ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، ان کو وہ مرتے نہیں ہیں، اور پروفیشنل کیئر کی وجہ سے ان بچوں، اور ظاہر ہے جیسے وہ نارمل سی کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کے ماہرین جو ہیں یا ہمارے ملک کے ماہرین جو ہیں یہ اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں بچہ اب نارمل ہے، اس کو اس کے خاندان کے حوالے کر دیا جانا چاہیے، تو کوئی مشکل نہیں ہوتی اور وہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی بڑی آسانی کے ساتھ زندگی جو ہے بسر کر سکتا ہے. جس وقت ماں اپنے بچے سے حاملہ ہوتی ہے تو آخری ٹرائیمیسٹر کے چند دنوں میں ماں کے دودھ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دودھ جو ہے یہ عموماً ہلکے براؤن سے رنگ کا ہوتا ہے. اس کو ہم انگریزی زبان میں کلوسٹرم کہتے ہیں. کلوسٹرم کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر چکنائیت وغیرہ تو کم ہوتی ہے، مگر اس کے اندر اینٹی باڈیز اور امیونٹی کے بہت سارے کیمیکلز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. کیونکہ بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اپنی ذاتی کوئی امیونٹی نہیں ہوتی، وہ جلدی اس کو بخار چڑھ جاتا ہے یا جلدی سے اس کو وائرس جو ہے وہ اٹیک کر سکتی ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتی ہے. تو ماں جو ہے وہ اس دودھ کے ذریعے سے اس کو اینٹی باڈیز اور بہت سارے اینٹیجنز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی تاکہ وہ بچہ جو ہے امیونٹی کو، دنیا کی امیونٹی کو فیس کر سکے. تو ایسی صورت میں یہ کلوسٹرم جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، اور بہت سارے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے، چاہے جو مرضی کر لیں آپ. اور اس معاملے میں وہ بالکل درست ہیں، کیونکہ قدرت کی طرف سے بنا ہوا دودھ جو ہے اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں یا جو ایسی امیونٹی کے ایجنٹس موجود ہیں ان کو بنانا یا تیار کرنا، آرٹیفیشلی سینتھسائز کرنا اور پھر بچے کو دینا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے ڈبے کے دودھ سے یا ایسا دودھ جو کہ نہیں دیا جا سکتا یا نہیں دینا چاہیے ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. خاص طور پہ پری ٹرم بیبیز کے لیے یا پری میچور بیبیز کے لیے تو یہ نہایت ضروری ہے کہ ماؤں کا دودھ جو ہے وہ دیا جائے. کئی صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ اتنا دودھ نہیں دے سکتی، تو عموماً سروگیٹ مدرز جو ہیں جو ایک اور بچے کو جنہوں نے جنم دیا ہوا ہے اس کے دودھ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بے شمار ماہرین جو ہیں وہ عموماً سروگیٹ مدرز کا کلوسٹرم یا ان کا دودھ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. وہ عورتیں جو کام کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی نگہداشت اس طرح سے نہیں کر سکتی اور کسی قسم کا ڈبے کا دودھ وغیرہ استعمال کرتی ہیں، تو ایسی عورتیں جو ہیں عموماً دودھ کا نکال کر اس کو فریز کر دیتی ہیں اور پھر بچے کو وہی دودھ جو ہے پرووائڈ کر. بہرحال ماں کا دودھ جو ہے وہ اولین ہے، ہر طرح سے اولین ہے، اور اس کے اندر جو اجزاء موجود ہیں وہ قدرت کی طرف سے بنے ہوئے ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بہرصورت اگر ماں کا دودھ جو ہے میسر نہ ہو یا کوئی ایسی مشکل ہو جس کی وجہ سے نہیں، تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا دودھ استعمال کیا جائے جو کہ پری ٹرم بیبیز کے لیے ڈیزائن ہو. ایسا دودھ نہ استعمال کیا جائے جو کہ ایک نارمل بچے کے لیے ہے. تو اس لیے اس چیز کو خاص طور پر مد نظر رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت سارے بچے جو پری ٹرم ہوتے ہیں اور ان کو ماں کا دودھ میسر آ جائے تو ان کی افزائش اور خاص طور پہ ان کے اندرونی جو جسمانی اعضاء ہیں ان کی افزائش جو ہے اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی نارملسی کو بڑی جلدی پہنچ جاتے. وہ بچے جن کو ظاہر ماں کا دودھ نصیب نہیں ہوتا ان کو وقت لگتا ہے، ان کو دیر لگتی ہے، اور ہمیشہ ایک سر کے اوپر ایک مشکل جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے کہ کسی وقت بھی اس بچے کو کسی قسم کی بیماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ اس کو ایسی انوائرمنٹ میں گرو کرواتے ہیں یا بڑا کرتے ہیں کہ جس کے اندر اس بچے کو کسی نہ کسی طرح سے بیمار نہ ہو، وہ بچہ بیمار نہ ہو اور اس کو بیماری جو ہے کسی طرح سے نہ لگے.
اس مقام کے اوپر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کم از کم 2 سوال آپ اپنے ذہن میں دہرائیں اور اس سلائیڈ کو بھی دیکھیں. اس سلائیڈ کے اندر ہم کریٹیکل تھنکنگ کے ضمن میں 2 سوال کر رہے ہیں کہ آپ بھی سوچیں اس کے بارے میں. اور سوال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کون سے ایسے بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں اور کون سے ایسے بچے جو ڈبے کا دودھ پیتے ہیں، ان کے اندر کون کون سے فرق جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. مثلا افزائش کے حوالے سے اگر ہم دماغ کی افزائش کو مد نظر رکھیں تو وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کا دماغ جو ہے کس طرح سے بنے گا اور کتنی جلدی بنے گا، اور وہ بچے جو ڈبے کا دودھ پیتے ہیں ان کا دماغ جو ہے کس طرح سے بنے گا یا کتنی دیر لگے گی اس کو نارمل بننے کے لیے. اور نہ صرف یہ کہ ہم ماں کا دودھ یا ڈبے کا دودھ یا کوئی اور دودھ جو ہے ہم بچے کے لیے استعمال کریں، وہ کون سے ایسے عناصر ہیں یا کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ انسان کو یا گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ماں کی دودھ کی بجائے اور طرح کے دودھ جو ہیں اس بچے کے لیے استعمال کریں. تو ان 2 سوالوں کو آپ مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے بچہ جو ہے وہ گرو کرتا ہے. یہاں سے ہم اپنے لیکچر کا جو باقی حصہ ہے وہ نارمل بچوں کی افزائش، خاص طور پہ فزیکل افزائش کے بارے میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ فزیکل گروتھ جو ہے انسان کی وہ کس طرح سے نارملی ڈیولپ ہوتی ہے اور بڑھتی ہے. تو اگر آپ یہ 2 چارٹ دیکھیں، یہ 2 چارٹ آپ کے سامنے میں نے اس سلائیڈ کے اندر رکھے ہیں. ایک عام بچہ جو ہے، جو فل ٹرم بچہ ہوتا ہے، عموماً 38 ہفتے سے لے کر 42 ہفتے کے درمیان پیدا ہوتا ہے، اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً 7-7.5 پاؤنڈ کے قریب ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ملکوں میں اور کلچرز میں اور لوگوں کی بود و باش میں، لوگوں کے کھانے پینے میں اس کا فرق ہو سکتا ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ ذرا زیادہ بھاری پیدا ہوتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں قدرے ویکر پیدا ہوتے ہیں، مگر نارمل جس کو تصور کیا جاتا ہے وہ تقریباً 7.5 پاؤنڈ کے قریب ہے. بچہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس گروتھ کو لے کے آگے کی طرف چلتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کا وزن جو ہے تقریباً دگنا 14 پاؤنڈ کے آس پاس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر اس گروتھ کی روش، اس پرورش کی روش جو ہے وہ اسی طرح بڑھتی چلی جائے تو نارمل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ گراف کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لڑکیوں کا اور لڑکوں کی جو گروتھ ہے وہ قدرے فرق ہے. شروع میں برابر ہوتی ہے مگر آہستہ آہستہ اس کے اندر فرق آنا شروع ہوتا ہے. گو کہ فرق جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے کم از کم 36 مہینوں تک اس کے اندر تھوڑا سا فرق جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. جو لڑکے ہیں ان کا وزن جو ہے وہ قدرے زیادہ ہوتا ہے بچیوں کی نسبت، لڑکیوں کی نسبت، اور لڑکوں کا قد جو ہے وہ بھی لڑکیوں کی نسبت جو ہے زیادہ ہوتا ہے. یہ نارمل ڈیولپمنٹ کی نشانی. نارمل ڈیولپمنٹ کے اندر سب سے امپورٹنٹ آرگن جس کی طرف سب لوگ توجہ دیتے ہیں وہ نروس سسٹم ہے. نروس سسٹم ظاہر ہے ہمارے دماغ کا حصہ ہے جو ہماری کھوپڑی میں موجود ہے، اور نہ صرف ہماری کھوپڑی میں موجود ہے بلکہ ہماری اسپائنل کارڈ میں، ہمارے اس کے اندر جو ہمارے حرام مغز ہے اس کا بھی وہ حصہ ہے. اور اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی نارمل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک بہت ضروری حصہ ہے جس کو نارمل بیبیز کے اندر ہم جب وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کو نہ صرف غور سے دیکھتے ہیں بلکہ بیسک سائنس کے لوگ جو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مائل سٹونز ہیں جن کو سمجھنے سے ہم برین کی ڈیولپمنٹ کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. اب آپ لوگ جانتے ہوں گے، آپ نے اور بہت ساری کلاسوں میں یہ پڑھا ہوگا کہ نروس سسٹم کچھ بھی نہیں ہے، دراصل ایک بہت بڑا آرگن ہے جسم کے اندر اور بے شمار انرجی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور یہ بے شمار خلیوں پر مشتمل ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ غالباً 100 بلین نیورونز ہیں جو کہ ہمارے دماغ کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. جس کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بے شمار نیورونز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. نیورونز وہ خلیے یا وہ عصبیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ساری زندگی کے کام کرتے ہیں. یعنی یہ وہ تاریں ہیں جو ہمارے دماغ سے ہماری انگلیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جب ہم اپنی انگلیوں کو حرکت کرتے ہیں تو دراصل دماغ سے حکم آتا ہے، وہ حکم جو ہے انگلیوں کو ہلانے میں ہماری مدد دیتا ہے. یا اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے وہ پھیپھڑوں کو حکم دے رہا ہوتا ہے کہ سانس لو. یا ہمارے دل کی دھڑکن ہے تو دل کی دھڑکن جو ہے وہ، تو اگر دماغ جو ہے وہ ٹھیک نارملی ڈیولپ ہوا ہے تو یہ جتنے اعضاء، جتنے بھی کام جسم کے اندر ہو رہے ہیں،
یعنی سانس لینے کا عمل ہے، خون کی روانی ہے، انگلیوں کا چلنا پھرنا ہے، ہمارا اٹھ کے بھاگنا دوڑنا ہے، ہمارا چیزوں کو دیکھنا یا سننا ہے، یہ سب کا سب جو ہے نروس سسٹم کی بنیاد پر ہے. اور اگر نروس سسٹم نارملی ڈیولپ ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور اگر یہ ڈیولپمنٹ جو ہے نارمل نہ رہے تو پھر مشکل بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک ایڈلٹ نروس سسٹم کا برین ہے جس کے اندر بے شمار حصے ہیں، اور وہ رنگین حصے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. کچھ حصے ایسے ہیں جو گلابی رنگ کے ہیں، اور خاص طور پہ جو پہلی اسٹرپ جو آپ کو گلابی رنگ کی نظر آ رہی ہے جو کہ دماغ کے شروع میں ہے، وہ حصہ جو ہے موٹر ایریا کہلاتا ہے. اس میں وہ تمام اسپیے موجود ہیں جو ہمیں حرکت کرنے کی ہمیں مدد جو ہے فراہم کرتے ہیں. مثلا اگر میں قلم سے کچھ چیز لکھوں کاغذ کے اوپر تو بہت سارے اسپیے اس اسٹرپ کے اندر میری مدد کریں گے لکھنے کے لیے. اگر میں بولنا چاہوں تو یہی اسٹرپ ہے یا اس اسٹرپ کا ایک حصہ ہے جس کی مدد سے میں بات کر سکتا ہوں. جو ہرا حصہ اس کے پیچھے ہے، سبز حصہ جو اس کے پیچھے ہے، وہ سینسیشن کا حصہ ہے کہ اگر میرے ہاتھ کے اوپر آپ ریشم کا کپڑا جو ہے اس کو پھیریں تو جو مجھے احساس ہوگا وہ نرماہٹ کا احساس ہوگا. تو اس نرماہٹ کے احساس کو جو ہمارا سینسری ایریا ہے وہ رجسٹر کرے گا. اسی طرح دیکھنے کے ایریاز ہیں جو گلابی جو پیچھے نظر آ رہے ہیں، آکسیپیٹل لوب کے اندر موجود ہیں، پیرائٹل کارٹیکس کے اندر، اور بہت ساری سینسز موجود ہیں. ٹیمپورل لوب کے اندر بہت ساری سینسز جو ہیں موجود ہیں. تو قدرت کا نظام ہے کہ وہ اس تمام برین کو ایک خاص ڈیزائن کے مطابق ڈیولپ کرتی ہے. جب وہ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے تو مختلف ماڈیولز سینسز کے یا موٹر انٹریکشنز کے ماڈیولز جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں، اور وہ جس وقت تیار ہو جاتے ہیں تو ان کے آپس میں انٹریکشنز ہوتے ہیں، اور وہ نارمل بچہ اس طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کا تمام جو دماغ ہے یہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے اور کس طرح سے ایک عصبیہ جو ہے وہ دوسرے عصبیے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے. تو ایک عمل ہے جس کو ہم سینیپٹوجینیسس کہتے ہیں. اس کے اندر ایک نیورون جو ہے وہ دوسرے نیورون کے ساتھ سینیپس کرتا ہے. اور اگر آپ نے اپنی فزیولوجی کی کتاب میں پڑھا ہوا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں پڑھا ہوا تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک عصبیہ جو ہے اپنے بہت ساری شاخوں کو لے کر وہ دوسرے عصبیے کی شاخوں کے اندر کچھ گتھم گتھا اس طرح سے مل جاتا ہے کہ وہ بہت سارے علاقے جو ہیں ان شاخوں کے آپس میں ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، ان کے درمیان ایک فاصلہ رہتا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں فزیکلی، بلکہ ان کے درمیان ایک وقفہ رہتا ہے جس کو سینیپس کہا جاتا ہے. سینیپٹوجینیسس کا عمل جو ہے وہ صرف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس وقت دماغ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارے فنکشنز جو ہیں وہ دماغ ریہرسل کے طور پہ پہلے ٹرائی میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کنیکشن بننا چاہیے یا نہیں. تو کوئی کنیکشنز جو ہیں جب اچھے بن جاتے ہیں تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ کنیکشنز جو بے معنی ہوتے ہیں جن کا کوئی استعمال نہیں ہوتا وہ خود بخود بے معنی ہو کر ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی کنیکشن جو ہے وہ آپس میں رہتا نہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ نیورونز کے اوپر ایک جھلی جو ہے ان کے ایک پروسیس جس کو ایکسون کہتے ہیں اس کے اوپر چڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اس پروسیس کو ہم مائلینیشن کہتے ہیں. مائلینیشن کا ایک عمل ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے جو الیکٹریشینز ہوتے ہیں یہ وہ تاریں جوڑتے ہیں پلگ سے اور بلب لگاتے ہیں تو وہ تاروں کے اوپر پلاسٹک جو ہے وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ہمارے دوست تھے، ان سے میں نے پوچھا، میں کہ یار یہ جو بجلی کی تار ہے یہ آپ اس کے اوپر پلاسٹک جو چڑھا ہوا ہے یہ کیوں چڑھا ہوا؟ ان کا صاحب وہ بڑا ضروری ہے اس کے اوپر پلاسٹک چڑھا ہوا ہونا چاہیے. اگر ننگی تاریں ہوں گی تو اس میں جو برقی رو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کرے گی اور اس میں سے چنگاریاں نکلیں گی اور شارٹ سرکٹ ہو جائے گا. اور جب وہ شارٹ سرکٹ ہوگا تو وہ بجلی آگے کو نہیں جائے گی اور جو بتی جو جلنے والی ہے وہ نہیں جل سکے گی، بلکہ گھر میں آگ لگ سکتی ہے اور کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کسی کو شارٹ لگ. اس لیے وہ پلاسٹک کی کورنگ جو ہے وہ تاروں پہ چڑھا دی جاتی. بہن اسی طرح دماغ کے اندر برقی روئیں جو ہیں وہ گھوم رہی ہوتی ہیں. تو ان برقی روؤں کو بچانے کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شارٹ سرکٹ نہ ہو، مائلینیشن کا پروسیس جب مائلن جو ہے وہ نیورونز پہ چڑھا دی جاتی ہے، قدرت چڑھاتی ہے. تو وہ جب مائلن اس پہ چڑھ جاتی ہے تو وہ تاریں وہ ننگی نہیں رہتی اور ان میں جو برقی رو ہے وہ ایک عصبیے سے دوسرے عصبیے کے درمیان
آرام سے گزر جاتی ہے، اور ایک میسج، ایک پیغام جو ایک عصبیہ دوسرے عصبیہ کو دینا چاہتا ہے وہ آسانی سے برقی رو کی مدد سے وہ کر دیتا. اس کے ساتھ ساتھ میں چھوٹا سا ذکر کرتا چلوں، ایک پروسیس ہے دماغ کے اندر جس کو ہم اپوپٹوسس کہتے ہیں. اس کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے دماغ کے اندر کہ جس کے اندر بہت سارے عصبیت تیار ہوتے ہیں، لیکن ایک پروگرام کے تحت ان کو موت کا حکم ہو جاتا ہے. ہر یوں سمجھیں کہ ایک جتھا ہے عصبیوں کا، 10 عصبی ہیں، اور وہ ایک اور 10 عصبیوں کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑنا چاہتے ہیں، اور وہ سنیپٹوجینیسس کے پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، اور وہ سنیپسز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. اب ان میں سے جو 10 سیلز ہیں، ان میں سے 5 جو ہیں وہ جا کے ان 10 سیلز کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے بنا لیتے ہیں. جو باقی 5 ہیں جو نہیں بنا سکتے، وہ ایک پروگرام کے تحت خود بخود آہستہ آہستہ سوکھ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو یہ وہ پروگرام ہے کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اپوپٹوسس کے پروسیس کے ذریعے سے ذہن دماغ کے اندر ماڈیولیرٹی، ماڈیولز جو ہیں وہ تیار ہونے شروع. یعنی یہ ایک ماڈیول ہے جس میں لینگویج جو ہے وہ پروسیس ہوتی ہے. ایک ماڈیول دماغ میں ہے جس سے کوگنیشن جو ہے وہ پروسیس ہوتی ہے. ایک ماڈیول ہے جس کے اندر میموری جو ہے وہ پروسیس. ایک ماڈیول ہے غالباً جس کے اندر کانشیسنیس جو ہے یا شعور جو ہے ہمارا وہ پروسیس ہوتا ہے. تو اس طرح سے بتدریج بہت سارے ماڈیولز جو ہیں وہ دماغ میں بنتے چلے جاتے ہیں. دماغ کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ بہت ساری ایکٹیویٹی میں گزرتا ہے. جس وقت ہم دن بھر میں جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ہم ہاکی کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہم ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز، اس وقت دماغ جو ہے وہ اراؤزڈ یا ویکنگ اسٹیٹ میں ہوتا ہے. اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے، شام پڑ جاتی ہے، رات پڑ جاتی ہے، اور پھر آپ جو ہے بسترے میں جا کے لیٹ جاتے ہیں. پھر آپ اپنی رضائی یا کمبل یا کھیس لے کر اس میں آپ سو جاتے ہیں، اور پھر سونے کا عمل جو ہے وہ کچھ دیر رہتا ہے. پھر جب آپ اٹھتے ہیں تو 9 بر 9 طاقت آپ کی واپس آ جاتی ہے، اور پھر آپ اگلا دن جو ہے اسی ایکٹیویٹی میں پھر جو ہے اسے سرو کرتے ہیں، اور زندگی اسی طرح چلتی چلی جاتی ہے. اب اگر آپ ایک چھوٹے بچے کی سونے اور جاگنے کی عادات کو دیکھیں اور ایک بڑے آدمی کی سونے اور جاگنے کی عادات کو دیکھیں تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. مثلا جو چھوٹا بچہ ہے وہ زیادہ وقت سوتا ہے اور کم وقت جاگتا ہے. مثلا جو بالکل نوزائیدہ نیونیٹس ہوتے ہیں، جو بالکل ابھی پیدا ہوتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ تقریباً دن میں 22 گھنٹے سوتے ہیں. 2 گھنٹے کے لیے اٹھے، دودھ پیا، تھوڑا سا اپنا مسکرائے، اور پھر اس کے بعد پھر سو گئے. تو وہ آہستہ آہستہ سونے کے عمل میں کمی آتی چلی جاتی ہے. بچے جب تقریباً 1-آدھے سال کے ہوتے ہیں تو پھر ان کی سونے کی جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں 12 گھنٹے سے لے کر 16 گھنٹے کے، پھر بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک ایڈلٹ انسان کی جو سونے کی جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 6 سے 9 گھنٹے کے درمیان ہے. جیسے جیسے عمر بیتتی چلی جاتی ہے یہ ڈیوریشن کم ہوتی چلی جاتی ہے. اگر آپ ضعیف انسانوں کو دیکھیں کہ وہ کتنا سوتے ہیں تو وہ بہت کم سوتے ہیں. اکثر بوڑھے لوگ جو ہیں ان کے سونے کا دورانیہ جو ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے، 4-5 گھنٹے اسی طرح. سونے کا عمل جو ہے یہ ایک بڑا ضروری عمل ہے، اور یہ نشاندہی کرتا ہے کہ کیا نارمل برین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ نہیں. وہ بچے جو زیادہ جاگتے ہیں اپنے زمانہ طفلی میں، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں. ہماری طرف توجہ دو اور دیکھو ہمیں کیا پرابلم ہے، اور اگر اس پرابلم کو حل کر سکتے ہو تو ہم زیادہ سونا چاہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لمبا سونے میں کیا ایسی بات ہے، اتنا جو لمبا وہ سوتے ہیں بچے، اس کے اندر پیچھے اس کے کیا محرکات ہیں، یا اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ وہ اتنی لمبی نیند جو ہے اس میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو تو سو رہے ہوتے ہیں دراصل ان کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. ہر وہ بچہ جو اپنی ارلی انفنسی میں سے گزر رہا ہوتا ہے دراصل برین ڈیولپمنٹ کی وجہ سے لانگر ڈیوریشن آف سلیپ میں سے گزرتا ہے. جب 5-6 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا برین تقریباً 80-90% تک اس کا برین جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، جس سے اس کی نیند کم ہو جاتی ہے اور وہ تقریباً اتنا سو رہا ہوتا ہے جتنا کہ ایک اڈلٹ جو سو رہا ہوتا ہے. ابھی بھی ذرا زیادہ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا کہ جب وہ زمانہ طفلی میں کرتا.
اب بہت ساری عادات جو ہیں وہ بچے کی سونے کی وہ کلچرل ہیں. بہت سارے بچے جو ہیں وہ اکیلے سوتے ہیں. بہت سارے بچے ہمارے ملک میں جیسے ہوتا ہے ماؤں باپوں کے ساتھ سوتے ہیں تو کو سلیپنگ ہوتی ہے. تو ایسے بچے جو ہیں وہ یوزلی زیادہ دیر سو سکتے ہیں, یا ان کو اپنے ماں کی یا باپ کی یا بہن کی یا بھائی کی وارمتھ ملتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی ڈیوریشن آف سلیپ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. عموماً بچے جو کیئر گیورز کو دیے جاتے ہیں, جیسے آیا کو دے دیا بچہ, وہ اس طرح سے اپنے بچوں کو ان کی نشو و نما نہیں کر سکتی جیسے کہ عام دیکھنے میں آیا ہے کہ مائیں یا باپ یا اور باقی سبلنگز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. بچوں کے اندر جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ اسی برین ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہے. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو شروع میں بچوں کی جو ویژن ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ ان کی ویژن جو ہے وہ کلیئر ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سننے کا عمل جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے, اور بے شمار بچے جو ہیں وہ ماں کے پیٹ سے سننے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اور یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ اپنی زبان میں سن رہے ہوتے ہیں, جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ اگر ان کے ماحول میں اردو بولی جا رہی ہے تو جیسے وہ پیدا ہوں گے تو ان کو اردو سے شناسائی اور وہ شناخت کر سکیں گے اردو کے ساتھ. اسی طرح وہ بچے جو جاپان میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو جاپانی زبان بولتے ہوئے سنتے ہیں تو ان کی شناخت اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے ساتھ بن جاتی ہے. اسی طرح ٹیسٹ اور اسمیل ہے. اسی طرح موٹر کیپیبلٹیز ہیں جس کے اندر بہت سارے ریفلیکسز ہیں, اور ہم نے یہ ٹاپک جو ہے پہلے بھی اسی طور سے ڈسکس کیا کہ بے شمار ریفلیکسز ہیں جو ڈیولپ ہوتے ہیں اس بچے میں. روٹنگ ریفلیکس ہے, اور سکنگ ریفلیکس ہے, اور گراسپنگ ریفلیکس ہے, اور پنسر ریفلیکس ہیں. پہلے وہ شروع میں موٹے موٹے ریفلیکسز ہوتے ہیں, جیسے اگر بچے کے ہاتھ میں آپ انگلی تھما دیں تو وہ پوری انگلی پکڑ لیتا ہے. لیکن ایک بچہ جو 2-2.5 سال کا ہے اس کو اگر آپ کو چھوٹی چیز پکڑا دیں تو وہ اپنی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان اس کو. تو یہ ڈیولپمنٹ کی فارمز ہیں جو کہ اس کے اندر کرتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ارلی ایکسپیرینسز, بچہ اکیلا ہے یا بھائیوں بہنوں کے ساتھ رہتا ہے, اگر وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کا شوقین ہے یا اندر کی ایکٹیویٹیز کا شوقین ہے. بچہ جب 2-2.5 سال کا ہوتا ہے تو مائیں اور باپ ان کو ٹوائلٹ ٹریننگ کہ وہ خود غسل خانے جائے اور اپنا رفع حاجت میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ اس کی موٹر ڈیولپمنٹ کا حصہ بنتی ہیں. سو قصہ کوتا یہ, آج کے لیکچر کے اندر ہم نے جو موٹی باتیں بیان کی ہیں ان کے اندر ہم نے یہ سب سے امپورٹنٹ بات جو کی ہے وہ یہ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دو حالتیں یا 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک حالت تو یہ کہ وہ نارمل پیدا ہو اور اس کی نارمل ڈیولپمنٹ ہو, سینسز کی نارمل ڈیولپمنٹ ہو, برین کی نارمل ڈیولپمنٹ ہو, بیماریوں سے بچا رہے اور سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ایک صورت بچے کی وہ ہے جو کہ پری ٹرم ہے, جس کے اندر اس کو بہت ساری بیماریوں کے لاحق ہو جانے کا اس کا اندیشہ ہے. وہ دماغی بیماریوں یا دماغی مشکلات میں پڑ سکتا ہے, یا اس کی جو حصے ہیں وہ کسی طرح سے کمزور رہ سکتی ہیں, یا ان کی پوری طرح سے نشو و نما نہیں ہوتی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے باڈی اور برین کے درمیان آپس میں تعلق پیدا ہوتا ہے. کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ پری ٹرم بیبیز کو ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کا یا برین ڈیفارمڈ ہے, یا ان کا ریسپریشن ڈیفارمڈ ہے, یا ان کی اس کے اندر خون کی گردش میں کوئی پرابلم یا کمی واقع ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی باڈی کے اوپر جو اثرات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ نارمل ڈیولپمنٹ میں کس طرح سے سینسز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو کر ایک بچے کے کو اس کی باڈی کے ساتھ اس کو ایکویٹ کرتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس وقت اس لیکچر کو غور سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ارلی پیریڈ جو گروتھ کا ہے بچوں کا, چاہے وہ پری ٹرم ہو یا نارمل بچے ہوں, وہ دماغ کے اعتبار سے, جسم کے اعتبار سے بہت ضروری ہے. اگر آپ کے ارد گرد چھوٹے بچے موجود ہوں جن کی عمر جو ہے چند مہینے یا 1-2 سال کے ہوں, تو اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو میسر ہوں گی, اور آپ نہ صرف یہ دیکھ پائیں گے کہ وہ بچے جو ہیں کس طرح سے گرو کر رہے ہیں, بلکہ اس کی گروتھ کی رفتار کو آپ بڑی جلدی مانیٹر کر سکتے ہیں. عموماً ہم توجہ نہیں دیتے, لیکن اگر آپ توجہ دیں
تو ایک بچہ جس کو آپ 2-3 ہفتے پہلے دیکھتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے 2-3 ماہ کا، اور پھر اس کو 2-3-4 ہفتے کے بعد دیکھیں جب وہ 4 ماہ کا ہو جائے، تو آپ کو اگر آپ کی آنکھ تیز ہے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ اس بچے کے اندر بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں. ان تبدیلیوں کی وجہ بنیادی طور پہ دماغ کی نشو و نما ہے، جسم کی نشو و نما ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے تمام بچے جو ہیں وہ صحت مند ہوں اور ان کی نشو و نما جو ہے وہ خدا کے فضل سے اچھی ہو، اور وہ امپورٹنٹ سٹیزنز بن سکیں ہمارے ملک کے، تاکہ وہ باقی لوگوں کی مدد کر سکیں. مجھے اس کے ساتھ آپ اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ موڈیول اور نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.